السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، پناہ بے کساں بن کر شفیع المذنبی ہو کر، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجع شفاعته بكل حول من الاحوال مفتہم۔ درود پاک پڑھ لیں سب حضرات محبت کے ساتھ۔ اللہم یہ اسپیکر والے حضرات اس کی ایکو بالکل بند رکھو، ایکوریٹ آواز ہے، اور آواز کو آہستہ تیز نہیں کرنا، ایک ہی جگہ پہ ٹھہرا دیں۔ میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، آج مدرسہ تعلیم القرآن کا یہ سالانہ پروگرام جامعہ اسلامیہ میں، سب سے پہلی تو میں مبارکباد قاری عبدالباسط صاحب کو دیتا ہوں، جنہوں نے جلسے سے روحانی اجتماع کی طرف بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ثابت قدمی بھی نصیب فرمائے۔ روحانی اجتماع اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ حضرت تشریف بس تقریباً لانے والے ہیں، تو ان کے آنے تک یہ سلسلہ ہے، تو حضرت جب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ انہی کا بیان ہوگا۔ یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اپنا قانون بتلایا ہے کہ میں اپنے بندوں کو 5 طریقے سے آزماتا ہوں۔ کتنے طریقے سے بھائی؟ 5۔ جو حضرات ادھر ادھر دھیان کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے میری طرف دھیان کریں، کیونکہ یہ کوئی رٹا رٹایا تو ہے نہیں کہ میں آنکھیں بند کر کے لگا رہا ہوں، آپ آنکھیں بند کر کے سنتے رہیں، ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جسمانی آنکھیں بھی عطا فرمائی ہیں، روحانی آنکھیں بھی عطا فرمائی ہیں، تو اس لیے پوری توجہ سے سنیں، اور انشاءاللہ العزیز بامقصد گفتگو ہوگی۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بندوں کو 5 طریقوں سے آزمانا ہے، 5 پیپر ہیں، 5 امتحان ہیں، اور وہ ممتحن کتنا مہربان ہے کہ جس نے پرچے بھی بتا دیے۔ کیوں جی، کتنا مہربان ہے جس نے پرچے بھی بتا دیے کہ یہ سوال ہونے ہیں، مہربان ہے نا ممتحن۔ اور اگر پھر بھی بندہ اس میں ناکام ہو جائے
پھر اس جیسا نکما بھی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ عادت اللہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ دنیا میں ہر ایک کی آزمائش ہونی ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی مولوی صاحب آزمائشیں، تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں جان نہیں چھوڑ رہی، حالانکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کو کب سے غلط فہمی ہوئی ہے؟ یہاں تو دستور یہ ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو میں نے کہا جو دین میں جتنا زیادہ ہے اس کی تو آزمائش اتنی بڑی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم فرمایا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش ہوئی، اور فرمایا سب سے بڑھ کر جو آزمائش ہے وہ میری ہوئی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا تو اس دھرتی پہ کوئی نہیں، اور حضور فرما رہے کہ سب سے بڑی میری آزمائش ہوئی ہے۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو مسکراہٹوں میں آزماتے ہیں اور کبھی کسی کو دکھوں میں آزماتے ہیں، اور یہ تجربے کی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے۔ یہ جو مسکراہٹوں والی آزمائش ہے یہ تکلیفوں والی آزمائش سے بھی بہت بڑی ہے، کیونکہ تکلیف میں تو انسان کہہ ہی دیتا ہے، بیماری میں، مصیبت میں، یا اللہ میرے اوپر رحم کر دے، لیکن جب اس کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کی زبان سے شکر کا کلمہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ وہ فرعون بن جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو سمجھتا ہے یہ میری عقل کا کمال ہے، یہ تو میرے ہنر کا کمال ہے، یہ تو میرے بزنس کا کمال ہے، یہ تو میرے ذمہ داری کا کمال ہے، یہ تو میری جناب ملازمت کا کمال ہے۔ وہ خدا کی نعمتوں کو کبھی بھی خدا کا فضل نہیں سمجھتا الا ماشاءاللہ۔ اگر وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو خدا کا فضل سمجھے پھر تو اس آزمائش میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ آزمائش زیادہ سخت ہے۔ تو حق تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اور اسی طرح اللہ کبھی تکلیفوں میں آزماتے ہیں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، ان چیزوں میں آزماتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو میرے عاشق ہیں، جو میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، یہ دکھوں کی وجہ سے کبھی مجھے نہیں چھوڑیں گے، اور راحتوں کی وجہ سے بھی یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا نا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا بھی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ابھی کو بندہ ہے جو عیش و عشرت میں مولا کو بھول جائے، جو نعمتوں میں لگ کر نعمتیں دینے والے کو بھول جائے، نعمتوں کے مزے اڑا رہے ہو، جو دینے والا ہے اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ اس نے کتنی مہربانی کی ہے۔ سورہ عنکبوت میں حق تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا، فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ قرآن سن کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب یہ کام تو آپ کا ہے، یہ میں نے تو نہیں کرنا نا جی، تو اب میرا اگر زور اسی پہ لگائیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ ہمارے کچھ احباب اس مزاج کے ہیں، بس سوتے رہیے تو مولوی جٹیا رہے بس ہے۔ تو آپ قرآن سن کر، اچھی بات سن کے کیا کہنا بھائی؟ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ تبلیغ والے آپ کو بتاتے نا جی سبحان اللہ کہیں تو جنت میں ایک درخت لگتا ہے، حدیث مبارکہ سنی ہے نا آپ نے؟ تو میں چاہتا ہوں آج صرف درخت نہیں، سب کے باغ لگ جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو باغ کیسے لگیں گے؟ جب آپ بار بار کہیں گے، اونچی کہیں ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں نے یہ گمان کر لیا ہے، لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے ہم ایمان لے آئے اور ہماری آزمائش نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم سے پہلوں کی بھی آزمائش ہوئی ہے اور تمہاری بھی ہونی ہے۔ ہم تمہیں تکلیفوں میں بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں بیماریوں میں بھی آزمائیں گے، اور ہم تمہیں خوشیوں میں بھی آزمائیں گے۔ فرمایا خوشیوں میں آزمائش یہ ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم ہمارا کتنا شکر ادا کرتے ہو، ہماری نعمتیں کھا کر کتنی ہماری عبادت کرتے ہو۔
نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہو. اور فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور قیامت کے دن انہی نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. یہی تمہاری آزمائش ہے. اگر ہماری نعمتیں کھا کر ہمارے شکر گزار بندے بن گئے، اس آزمائش میں سرخرو ہو گئے. فرمایا دوسری آزمائش ہم تکلیفوں میں آزمائیں گے، بیماریوں میں، پریشانیوں میں. فرمایا ان چیزوں میں اگر ہماری طرف رجوع کر لیا ہم تم سے خوش ہو جائیں گے، اور ہم جلد یا بدیر ان تکلیفوں سے ہم تمہیں نکال دیں گے. اور اگر مایوس ہو گئے، میرا دروازہ چھوڑ دیا، تو فرمایا پھر دنیا بھی گئی اور تمہاری آخرت بھی گئی. ایک صاحب اچھے بھلے نمازی تھے، میں نے دیکھا کہ وہ بے نمازی بن گئے. بازار میں ملے، میں نے کہا کیا بات ہے؟ پہلے تو ماشاءاللہ ہمارے پاس جمعے میں بھی آتے تھے اور نمازوں میں بھی صف اول میں نظر آتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جی گھاٹا پہ گیا جی کاروبار سے. تو میں نے کہا گھاٹا پڑ گیا تو نماز کیوں چھوڑ دی؟ کہتے جی اللہ نے گھاٹا پایا. میں کہا اللہ میاں میں ہوں تیری نماز ہی نہیں پڑھنی. میں کہا لا حول ولا قوت. یعنی تم عبادت کر کے خدا پہ احسان کر رہے ہو. وہ ذات بے نیاز ہے، ہماری عبادت سے بھی بے نیاز ہے. ہم عبادت کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، وہ اللہ کا فائدہ نہیں کرتے. یاد رکھنا، ساری دنیا اگر متقی پرہیزگار ہو جائے، خدا کی خدائی میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں ہوگا. اور ساری دنیا نمرود و فرعون بن جائے تو اللہ میاں کو کسی بھی عدم اعتماد کا ڈر نہیں ہے. اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے، اس کی حکومت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو ہم عبادت کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، خدا پہ احسان نہ کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت سو کو یہ غلط فہمی ہے. ہم تو جی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی آزمائش آنی نہیں چاہیے. یہ آپ کی غلط فہمی. آزمائشیں آئیں گی، ہاں البتہ کسی مرشد کا ہاتھ اگر تمہارے ہاتھ کے اندر ہے تو پھر یہ راستہ تکلیف دہ نہیں بلکہ مزیدار بھی ہو جائے گا. پھر یہ مزیدار بھی ہو جائے گا راستہ، کیونکہ وہ راہ بتائے گا کہ مولا سے کیسے لو لگانی ہے، کیسے اس کو بنانا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں آزمائش چھوٹی سی کریں گے، چھوٹی سی، بس تم نے ہماری طرف رخ کیا ہم مہربان ہو جائیں گے، تمہیں تکلیف سے نکال دیں گے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے. یہ 5 پرچے ہیں تمہارے امتحان کے. کتنے پرچے ہیں؟ بس میں نے یہی بتانے ہیں تو بس میرا ٹائم بھی ختم. فرمایا کہ یہ 5 پرچے ہیں، 5 سوال ہیں، سب آزمائے جاؤ گے اس میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. میرے عزیز طلباء تو اس کو خوب سمجھتے ہیں، اس کے صرفی اور نحوی جو ہے معنی اس کے خوب سمجھتے ہیں. آپ کے لیے اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آزمائیں گے، تھوڑا سا بشیء، تھوڑا سا. بہت لمبی آزمائش نہیں ہوگی، وہ سال ہر سال پہ مشتمل نہیں ہوگی. فرمایا چھوٹی سی ہوگی. اگر میری طرف رجوع کر لیا ہم اور چھوٹی کر دیں گے، اور چھوٹی کر دیں گے. تو فرمایا پہلی آزمائش ہے تمہاری خوف کے اندر. خوف و ہراس پھیلے گا. کبھی تمہیں انٹرنیشنل خوف تمہارے اوپر مسلط ہوگا، کبھی وبا کا خوف ہوگا، کورونا آ گیا، ہوئے 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 مر گئے جی. کبھی کسی چیز کا خوف، کبھی کسی چیز کا خوف. اللہ فرماتے ہیں اس خوف میں اگر میری طرف رجوع کر لیا تو ہم یہ تمہارا خوف دور کر دیں گے. کیوں جی آج خوف ہے یا نہیں ہے؟ کیسے کیسے خوف لگے ہوئے ہیں. مہنگائی اتنی ہوگی جی پتہ نہیں کیا بنے گا. کوئی کہتا ہے جناب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ایسے بن رہا، پتہ نہیں یار کیا بنے گا. ارے کچھ بھی نہیں بنے گا، تم مولا کی طرف رجوع کرو سب ٹھیک ہو جائے گا. اور قرآن پاک میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. حضرات علماء کرام آپ کی خدمت میں میری گزارش ہے، منہاج النبوہ جو عالم دین اس لائن کے اوپر چلے گا، آپ کے لیے خوف و ہراس کا ایک چھوٹا سا ماحول آپ کی مسجد اور آپ کے مدرسے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہاں جتنے بھی ائمہ بیٹھے ہیں جس سے پوچھ لیں وہ کہے گا جی 2-4 نمازی ہیں میرے خلاف، باقی سارے ماشاءاللہ ٹھیک ہیں. میں نے کہا یہ 2-4 وہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم نے مجرم کھڑے کیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. ہر نبی کے لیے ہم نے مجرم کھڑے کیے جو ان کی مخالفت کرتے تھے. اور جو نبی کی لائن پہ چلنے والے ہیں تمہارے لیے کھڑے نہیں ہوں گے؟ بولو بھائی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اس سے گھبرانا نہیں ہے.
حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت کا شعر ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ ان کا منہ تھا کہ میرے منہ کو آتے، یہ ان کا منہ تھا کہ میرے منہ کو آتے، یہ تو دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں. تو اس لیے حضرات علماء کرام گھبرانا نہیں ہے، مولا کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ جلد یا بدیر یہ خوف ختم ہو جائے. مجھے بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ تو فرمایا یہ خوف کبھی تجارت میں خسارے کا خوف ہے، کبھی جان کا خوف ہے، بیماری لگی لگتا ہے بندہ یار پتہ نہیں کیا بنے گا. اللہ فرماتے میری طرف رجوع کرو، خوف ختم ہو جائے گا. یہ حضرات صحابہ کرام کو مدینے میں جب گھیر لیا اور کفار نے چاروں طرف گھیرا ہوا ہے، کہنے لگی اب تو نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. دیکھ لو پھر خدا نے کیسے وہاں سے نکال دیا. تو میرے محترم سامعین، حالانکہ قرآن پاک میں ان کے خوف کا تذکرہ ہے. قلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ رہے تھے. وزلزلوا زلزالا شدیدا، فرمایا اتنے سخت خوف و ہراس میں مبتلا کیے گئے، لیکن حضرات صحابہ کرام کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے پھر میں اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. تو اس لیے میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا، خوف و ہراس کی کوئی بھی کیفیت رجوع کدھر؟ بولو بولو کدھر؟ اللہ کی طرف. اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں بشیئن، ہم تھوڑا سا آزمائیں گے، تھوڑا سا. ہاں فرمایا کہ ہمیں تو علم ہے جو کچھ تم ہو، اصل میں ہم اپنے دوستوں کو، ہم اپنے عاشقوں کو، ایمان لانے والوں کو دنیا پہ واضح کرنا چاہتے ہیں یہ میرے عاشق ہیں، یہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. خوف و ہراس ان کو کبھی بھی مجھ سے دور نہیں کر سکتا. مکہ کی 13 سالہ زندگی میں حضرات صحابہ کرام پہ کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے. شعب ابی طالب کے اندر 3 سال صحابہ قید رہے. ابو جہل پارٹی شام کو آتی اور آ کے تالیاں بجاتی اور آ کے کہتی دیکھو جی ابھی بھی ٹائم ہے، حضور کا ساتھ چھوڑ دو، آؤ تمہیں مکے میں دکان ملے گی، مکے میں تمہیں مکان ملے گا، تمہارا مستقبل سنور جائے گا، تمہاری اولادوں کا مستقبل سنور جائے گا. مطالبہ ایک ہی ہے، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دو. حضرات صحابہ کرام نے گھاس کھانا برداشت کر لیا مگر کملی والے پیغمبر کا دامن ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. اور پھر مدینے کے اندر بہار آئی، مدینے کے اندر حکومت آئی، وزیر بنے، قاضی بنے، اس کے باوجود بھی خدا کو نہیں چھوڑا، خدا کو نہیں چھوڑا. یہی تو ان کی کرامت ہے. تو میرے محترم سامعین، اللہ فرماتے جو ایمان والے ہیں، جو میرے عاشق ہیں، جن کا مجھ سے تعلق ہے، فرمایا نہ خوف و ہراس کی وجہ سے مجھے چھوڑیں گے اور نہ نعمتوں کی وجہ سے مجھے چھوڑیں گے. اور ہمارے پاس تو 4 پیسے آ جائیں، سب سے پہلے نماز کی چھٹی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جاتے ہیں یار نماز پڑھو. مولوی صاحب کیا بتائے، بڑی مصروفیت ہے، بڑی مصروفیت ہے. میں نے کہا جاؤ جا کے قبرستان دیکھو، تم سے زیادہ مصروف لوگ یہاں قبروں کے مہمان بنے بیٹھے. وہ بھی یہ سمجھتے تھے یہ جہان ہماری وجہ سے چل رہا ہے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ جناب ہم سب سے مصروف لوگ ہیں. تو میں نے کہا جا کے وہاں دیکھو اور دیکھو عبرت کی نگاہ سے. تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تھوڑا سا خوف دیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہماری طرف رجوع ہے یا ہمارا دروازہ چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہو یا مایوس ہو گئے ہو میری رحمت سے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو کبھی بھی مجھ سے مایوس نہ ہونا، میں تو سب سے زیادہ مہربان ہی تمہارے اوپر ہوں. ایک غیر مسلم نے ایک تجزیہ لکھا، اس نے کہا اللہ سے مجھے شکایتیں بڑی ہیں، ایک شکایت یہ بھی ہے کہ یہ ایمان والوں کی فیور بڑی کرتا ہے، یہ بھی ہمیں بڑی تکلیف ہے. یہ مسلمانوں کی فیور بڑی کرتا ہے، بڑی ان کی سپورٹ کرتا ہے. ارے کافر کو مسلمان کی سپورٹ نظر آ رہی ہے، اور ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں خدا کی مدد کیوں نہیں نظر آتی؟ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ تھوڑا سا آزماتے ہیں. بشیء من الخوف، یہ ہے پہلا پرچہ. کیوں جی یاد رکھو گے؟ بولو تو صحیح، یا دوبارہ شروع کروں پھر بھائی؟ تو پہلا پرچہ، اگر کوئی خوف و ہراس کی کیفیت آ جائے، کوئی ایسا معاملہ بن جائے چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، تو آپ نے کہنا حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ اس کیفیت سے بہت جلدی نکال دیں گے. اور آگے دوسرا امتحان والجوع، فرمایا کبھی بھوک بھی آئے گی، فقر و فاقہ بھی آئے گا، ہاں قحط بھی آئے گا. نظر آئے گا جناب
ज़ाला बारी हुई, फसलें खत्म हो गई, नजर आएगा जनाब गंदम। इस साल एक किसान कह रहा था जी गंदम बड़ी थोड़ी, मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, हक ताला अपने गैब के खजानों से अता फरमाएंगे। जी रेट बहुत थोड़ा है जी, फलां हो गया, टेंशन की जरूरत नहीं है, ये आजमाइश है मौला की तरफ से, हम रुजू उधर करेंगे तो हक ताला मेहरबान हो जाए। तो मेरे मोहतरम सामीन, ये आजमाइश भी हमारे साथ है और ये सबसे ली जाएगी। और इसको एक शायर ने अपने अंदाज में पेश किया है, सुनाऊं आपको। जजा देने वाला, सजा देने वाला, सब कह दो सुभान अल्लाह। हजरात भी आ गए हैं, चलो थोड़ा सा हम भी सुना दें। जजा देने वाला, सजा देने वाला, वो सारे दुखों की दवा देने वाला, वो सारे दुखों की दवा देने वाला, जजा देने वाला, सजा देने वाला। सब कह दो सुभान अल्लाह और साथ ही कह दो माशाअल्लाह। कह दो माशाअल्लाह। ये माशाअल्लाह इसलिए कलवाया ताकि नजर ना लग जाए, वरना मेरा गला बैठ जाएगा फिर। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इसलिए आप सारे कह दे माशाअल्लाह। मैंने रात को भी बयान करना है, शाह साहब ने भी रात को जाकर पढ़ना है जी, जितने भी यहाँ आए उन्होंने रात को भी किसी न किसी जगह बयान करना है। कह दो सुभान अल्लाह। जजा देने वाला, सजा देने वाला, वो सारे दुखों की दवा देने वाला, कोई सिद्क दिल से मुआफी तो मांगे, फिर होगा क्या, वो बख्शिश के दरिया बहा देने वाला, वो इतना मेहरबान है, अपने बंदों से कहता है तुम्हारे आने में देर है, मेरे राजी होने में कोई भी देर नहीं। सब कह दो सुभान अल्लाह। बाप अपने इकलौते बेटे को माफ करता है और कभी कहता है तुझे कितनी मर्तबा माफ करूं, कब तक माफ करूं। हक ताला फरमाते हैं मेरे बंदे, अगर तू 100 मर्तबा तौबा करके तोड़ चुका है, फिर भी मेरी रहमत से मायूस ना होना, फिर भी मेरे दरबार के अंदर आ जाना, मैं फिर तुझे माफ कर दूंगा और तेरे गुज़श्ता माजी के ऊपर तुझे कोई ताना भी नहीं दूंगा। सारी जिंदगी तो मुझे याद नहीं किया, आज किस मुंह से आए हो। हक ताला फरमाते हैं मेरे दरबार में जब भी आओगे तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। वो बख्शिश के दरिया बहा देने वाला, जजा देने वाला, सजा देने वाला, हमें तो तलब से भी ज्यादा मिला है। वो जी सबको तलब से ज्यादा मिला है या नहीं मिला है? हमें तो तलब से भी ज्यादा मिला है, वो मंगतों को सुल्तान बना देने वाला, वो मंगतों को बादशाह बना दे। चलो मौजूदा सूरत हाल देखने है क्या, ये मौजूदा सूरत हाल में है देखने आप मंगते ही हैं और क्या है। पहले मांग मांग के हॉस्पिटल बनाया, अब मांग मांग के मुल्क चला रहे हैं। मांगने से मुल्क चलेगा? हाँ, ये गुर्बत खैरात से दूर नहीं होगी, इंसाफ से दूर होगी। ये दौलत की जो गैर मुनसिफाना तकसीम है, इसी की वजह से अमीर अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है। चलिए चूंकि टाइम इतना नहीं है वरना मैं इस तरफ चलता। जजा देने वाला, कह दो सुभान अल्लाह। जजा देने वाला, सजा देने वाला, वो सारे दुखों की दवा देने वाला, वो चाहे तो गुलशन को वीरान कर दे, वो सहरा को गुलशन बना देने वाला।
وہ جب چاہے ہری بھری فصل آسمان سے بارش برسا کر زالہ باری کر کے تباہ و برباد کر دے، اور وہ چاہے تو چٹیل میدانوں میں رحمت کی بارش برسا کر اسے گل و گلزار بنا دے۔ جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ کیوں جی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ کلام جو ہے یہ اس بیان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ جزا دینے والا، سزا دینے والا، شاعر دعوت فکر دے رہا ہے سب کو۔ کبھی غور تو کر قبروں پہ جا کر، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قبرستان جایا کرو عبرت کے لیے، تاکہ تمہیں بھی اپنا مرنا یاد آ جائے، تاکہ تمہیں پتا چلے یہ بھی ہماری طرح مصروف لوگ تھے۔ آج دیکھو کیسے بے سر و سامانی کی حالت کے اندر قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ شاعر سب کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ کبھی غور تو کر قبروں پہ جا کر، وہ مٹی میں ہیرے سلا دینے والا، وہ مٹی میں ہیرے سلا دینے والا۔ آخری شعر ذرا سنیں۔ ابو بکر و فاروق کی تھی یہ خواہش، کیا خواہش تھی ان کی؟ وہ پہلو میں ان کو سلا دینے والا۔ سید سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ ابو بکر و فاروق کی تھی یہ خواہش، وہ پہلو میں ان کو سلا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ سارے دکھوں کی دوا کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جاؤ گے دکھ بھی لمبے ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب انسان پہ تکلیف آتی ہے یہ خدا کا دروازہ چھوڑ کے مخلوق کی طرف جاتا ہے تو اللہ بھی مخلوق کی طرف دھکا دے دیتے ہیں، جاؤ جا کے انہی سے اپنی مشکلیں حل کرواؤ۔ اور جو فرمایا خدا کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اللہ جلد یا بدیر اس کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا خوف کے ذریعے پہلا پرچہ آزمائش ہوگی، والجوعی بھوک کے ذریعے، قحط کے ذریعے، ہاں فصلوں کی کمی کے ذریعے بھی آزمائش ہوگی۔ فرمایا جو ہماری طرف رجوع کرے گا ہم بہار لگاتے ہیں، کہہ دو سبحان۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، تیسری آزمائش، تیسرا پرچہ، فرمایا مالوں میں کمی بھی ہوگی، کبھی چوری ہو جائے گا، آگ لگ جائے گی، خسارہ ہو جائے گا، ریٹ نیچے چلا جائے گا۔ فرمایا مالوں کی کمی سے ہم آزمائیں گے، دیکھیں گے ہماری طرف رجوع ہے یا منہ کسی اور طرف ہے۔ اگر مولا کی طرف رجوع ہے تو حق تعالی جلد یا بدیر اس نقصان کو بھی پورا کر دیں گے اور متبادل بے بہا نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ ہم یہ بھی آزمائیں گے، دیکھیں گے، مال دے کر بھی آزمائیں گے۔ زکوٰۃ دیتا ہے، عشر دیتا ہے، ہمارے راستے میں دیتا ہے، مدارس پہ خرچ کرتا ہے، نیک لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، فرمایا ٹھیک ہے اور بہار لگائیں گے۔ اور کبھی کبھی ہم پھر تھوڑا سی کمی کر کے بھی دیکھیں گے کہیں زبان کے اوپر کوئی شکوہ تو نہیں ہے، کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ کسی نے آ کے کہا حضرت وہ جہاز ڈوب گیا ہے آپ کا، وہ گندم جو آ رہی تھی وہ ڈوب گیا ہے۔ اچھا یہ بھی بات آپ کو بتاؤں، لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو بالکل فقرا ہو، حالانکہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی خانقاہ کے اندر ایک وقت میں 10,000 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ اب کیا وہ غریب تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، جب آپ نے دنیا چھوڑی تو اس دور میں ان کے 84 کروڑ کے اثاثے تھے، اتنے بڑے مالدار تھے ماشاءاللہ۔ تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ با جناب جو مولوی ہوگا، جو درویش ہوگا، جو پیر ہوگا، اس کو بھوکا ننگا ہونا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھو
یہ ولایت مالداری کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کتنے مالدار، سیدنا عثمان غنی مالدار نہیں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہیں اور صحابہ مالدار ہیں، تو ولایت جو ہے یہ مالداری کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے۔ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جہاز چل رہے ہیں، اس زمانے کے اندر جیسے تھے کوئی بڑی کشتی تھی، تو جب آپ کو اطلاع ملی ڈوب گیا تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، فرمایا الحمدللہ۔ پھر اگلے دن کسی نے اطلاع دی، حضرت وہ آپ کا جہاز تو صحیح سلامت لنگر انداز ہو گیا ہے، آ گیا ہے، وہ تو کسی اور کا ڈوبا تھا۔ تو آپ کچھ دیر خاموش رہے، فرمایا الحمدللہ۔ اب مریدین نے پوچھا حضرت جہاز ڈوبا اس پر بھی کہا الحمدللہ، اور صحیح سلامت آ گیا تو اس پر بھی کہا الحمدللہ، بات سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا کہ جب تم نے مجھے اطلاع دی جہاز ڈوب گیا، میری طرف دیکھو، حضرت فرماتے میں نے دل کی طرف دیکھا۔ کس کی طرف دیکھا؟ دل۔ یہاں کو ہلچل تو نہیں مچی کہ میں خدا کا مقبول بندہ ہوں اور میرا جہاز ڈوب گیا؟ میں نے دیکھا کہ رابطے میں کوئی فرق نہیں ہے، مولا کے اس فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، میرا دل مطمئن ہے اللہ کے فیصلے کے اوپر، تو میں نے اس کے اوپر پڑھا ہے الحمدللہ۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ اچھا ہماری کمیٹی ٹائم پہ نکل آئے، سارا کچھ ہو جائے، کہتے الحمدللہ، واہ مولا واہ مولا، اور جب ہو جائے نقصان پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں جی مولوی صاحب اللہ دی کی مرضی۔ میں کہا اب بھی کہو واہ مولا، اب بھی کہو جو مولا تیری رضا ہے وہی ہماری رضا ہے، یعنی ہمارے فائدے کا ہوتا ہے واہ مولا، بڑا اللہ کا شکر، بڑا اللہ کا شکر، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور جب ہو گیا نقصان پتہ نہیں جی مولوی صاحب نماز بھی پڑھ دے، صدقے بھی دینے ہیں، پتہ نہیں اللہ دی کی مرضی ہے، یعنی اللہ آپ سے پوچھ کے کرے، یعنی اللہ آپ سے پوچھ کے کرے، توبہ نعوذ باللہ۔ تو بھائی اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے دل و جان سے قبول کرو، اور اگر خوشی کا ہے الحمدللہ، اور اگر کوئی نقصان کا ہے تو انا للہ۔ یاد آ گئی نا بات؟ تو میرے محترم سامعین، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے نقصان میں نے دیکھا کہ دل میں کوئی ہلچل نہیں مچی، میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، رابطے میں کوئی فرق نہیں۔ اگلے دن اطلاع ملی جناب آپ کا جہاز تو صحیح سلامت آ گیا، تو میں نے پھر دل پہ نظر ڈالی، میں نے دیکھا کہ یہ تکبر میں نہیں آیا، بڑائی میں نہیں آیا، ہاں یہ میرے ہنر کا کمال ہے، یہ میرے عقل کا کمال ہے، یہ تو میرے پاس وظیفہ ہی ایسا ہے، میں نے پھونکی ایسی ماری ہے میری کشتی ڈوب ہی نہیں سکتی۔ فرمایا ایسی کوئی چیز میرے دل میں نہیں آئی، بلکہ دل برابر مولا سے جڑا ہوا ہے، مولا کا شکر ادا کر رہا ہے، تو میں نے اس پر بھی کہا الحمدللہ۔ 3 پرچے ہو گئے، چوتھا پرچہ والانفس، اللہ فرماتے کبھی جان میں تکلیف آئے گی، کبھی بیماری آئے گی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، زخم آ گیا، کبھی کچھ، تو فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہیں زبان پر شکوہ تو نہیں ہے، کوئی شکایت تو نہیں ہے، میرے فیصلے کے اوپر کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی سے لکھا ہے کہ پیاروں کا جنازوں کا اٹھ جانا وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ بس ٹائم کی بھی چونکہ بڑی نزاکت ہے، 2-4 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب کسی کا دودھ پیتا بچہ فوت ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں جب اسرائیل علیہ السلام روح لے کے جاتے ہیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں فؤاد قلبی، کیا میرے بندے کا جگر نکال کے لے آیا؟ عرض کرتے ہیں مولا آپ کے حکم سے لایا ہوں، ایک طویل حدیث اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا یہ بتا میرے بندے اور بندی کا میرے اس فیصلے کے اوپر کیا ری ایکشن ہے؟ یا اللہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ان کی زبان پہ تیری حمد و ثنا تھی، کہہ دو سبحان اللہ۔ بس یہی چیز اللہ والوں کا یہی کام ہوتا ہے، مخلوق کو خالق سے جوڑ دینا۔ بس ان کی زبان پہ تیری حمد و ثنا، اگرچہ آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرے افسردہ ہیں، تیرے فیصلے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، ہاں وہ تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے اچھا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے اور بندی دونوں کی مغفرت کر دی۔ اور قیامت کے دن فرمایا یہ دودھ پیتا بچہ ماں باپ کا دامن پکڑ لے گا اور عرض کرے گا مولا دنیا میں آپ نے ان کی شفقت سے ہمیں محروم رکھا اور آج ہم ان کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ حق تعالیٰ مسکرائیں گے جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے، تو حق تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو کیسا جھگڑالو ہے، میری بارگاہ میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، یہ جھگڑا کر رہا ہے۔ اور پھر حق تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ کے ایسے ہی تو ان کو ساتھ جنت میں لے جا۔ تو فرمایا والانفس، ہم آزمائیں گے
کبھی تمہارے پیاروں کے جنازے اٹھیں گے، کبھی تمہارے جسم کے اندر تکلیف آئے گی، کبھی بیماری آئے گی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں رجوع ہماری طرف ہے یا کسی اور طرف ہے۔ اور فرمایا یہ 4 امتحان ہو گئے، 5واں امتحان فرمایا والثمرات، کبھی پھلوں کی کمی ہوگی۔ پھلوں کی کیا ہوگی بھائی؟ کمی ہوگی۔ ایک تو یہ پھل ہے، اور ایک مفسرین کرام فرماتے ہیں اولاد بھی پھل ہے۔ تو فرمایا کبھی اولاد کے جنازے اٹھیں گے، جوان اولاد کا جنازہ اٹھے گا، حق تعالیٰ دیکھیں گے میرا بندہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور فرمایا جو صبر کرے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرماتے صبر کرنے والوں کو میری طرف سے نقد جنت کی بشارت سنا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ 5 امتحان ہر بندے کے ہونے ہیں۔ اب کوئی سمجھے کہ یار میرے تو نہیں ہوئے ہیں جی، ہونے ہیں، ہو رہے ہیں، شاید ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، سب کے امتحان ہیں۔ تو ان امتحانوں میں اگر ہم نے مولا کی طرف رجوع کر لیا، یہاں بھی کامیاب، اگلے جہان کے اندر بھی کامیاب۔ تو فرمایا خوشی ملے الحمدللہ، غم ملے انا للہ، دونوں شکلوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔